الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم اے اہل ایمان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا۔ جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا وہ یاد رکھے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاکیزگی حاصل نہ کر پاتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس تزکیے سے نواز دیتا ہے۔ وہی اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی آخر الزمان سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر شیطان اور اس کی کارروائیوں کے حوالہ سے قرآن مجید کئی مقامات پر اہل ایمان کو بالخصوص متنبہ کرتا ہے کہ اس کی چالوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو، یہ تمہیں اپنے جیسا بنانے کے لیے ایسی ایسی چالیں اور ایسی ایسی کارروائیاں کرتا ہے، اس انداز سے آتا ہے کہ بظاہر تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان ہمیں بلا رہا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر اس کے پیچھے وہی موجود ہوتا ہے اور اپنے ماننے والے اپنی ذریت کو تمہارے پیچھے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے سورہ نور کی ایک آیت ہے، اسی کو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھانے پینے اور رزق کمانے کے حوالہ سے بھی لوگوں احتیاط سے کام لینا، وہاں بھی شیطان تم پر حملہ آور ہوگا، اس لالچ کے اندر کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، بیٹھے بٹھائے تمہیں اتنی رقم مل جائے گی، تم صاحب ثروت ہو جاؤ گے، یعنی خوش کن نعروں کے ساتھ وہ آتا ہے اور وہ کھلاتا ہے جو حلال اور طیب نہیں ہوتا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، پھر وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دے کر کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر وہ بات جو تم نے کی نہیں ہوتی بس ویسے ہی زبانی جو ہے اس کو دہراتے رہو، دعوے کرتے رہو، یا اللہ پر وہ بات جو ہے وہ باندھو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور وہ منسوب کر کے یہ کہنے لگو کہ اللہ بھی مجھے رزق کمانے کا حکم ہی دیتا ہے نا، اور رزق جتنا بڑھ جائے اتنا بہتر ہوتا ہے، لیکن شیطان دراصل اس میں اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ تو شیطان اور اس کی چالوں سے بچنا یہی مومن کے لیے فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ شیطان جن چیزوں پر فوکس کر کے حملہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی میرے والے کام شروع کر دیں گے، ان میں سے ایک عمل ہے حیا کا خاتمہ۔ انسان کی فطرت سلیمہ سے، طبع سلیم کے اندر اور عقل مستقیم کے اندر یہ جو حیا کا مادہ رکھا گیا ہے، یہ ایک ایسی خصلت اور ایسا وصف ہے، یہ جن کو نصیب ہوتا ہے وہ اس کی قدر جانتے ہیں، جن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ان کے لیے ہرگز قابل توجہ بات ہی نہیں ہے کہ کوئی حیا بھی چیز ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ لوگ اس کے منافی عمل کرنے کو قابل فخر گردانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی حیا اختیار کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پھر آج اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ کانفیڈنس پیدا کرو، بولڈ ہونا چاہیے بندہ، اور اس کی بولڈنس کا نتیجہ جس پر وہ اتراتا اور خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بے حیا ہونا چاہیے، حیا جو ہے وہ آڑے نہیں آنی چاہیے بندے کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار، حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے ایک گروہ ایک گھر کے پاس سے حضور گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، اور آپ
وہ بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا من الحیا، حیا کے حوالے سے بالخصوص بات یہ کر رہا تھا یار زیادہ حیا نہیں کرنی چاہیے بندوں، یعنی یہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، کانفیڈنس ہونا چاہیے، فلاں جو ہے وہ اس فیلڈ میں تم پیچھے رہ جاؤ گے، وہ بھی اپنے بھائی کو اس طرح کی نصیحتیں کر رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا دعہو، اللہ کے بندے چھوڑ دے اگر اس کے اندر ایک اچھا وصف موجود ہے، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ یہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں جتنی حیا ہوگی اتنا ہی ایمان کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری اور اضافہ ہوگا۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان ہی جنت میں لے کر جائے گا، اور یہ بد زبانی یہ جفا میں ہے، جفا تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اب فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ تو اس شیطان نے، اس بدبخت نے، اس ہمارے ازلی اور ابدی دشمن نے جو ہمارے انسانوں پر، ہمارے باپ دادا میں اور ہمارے جد امجد اور پہلی شخصیت، پہلے انسان پر اور ہماری ماں پر جو حملہ کیا وہ اس حیا کو چھیننے ہی کا تھا۔ فوسوس لہم الشیطان، سورہ اعراف میں آتا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، وہ جو شرمگاہوں کو چھپائے ہوئے تھے وہ چاہتا تھا کہ وسوسوں کے ذریعے دل میں وہ بات ڈال دے کہ یہ وہ چھپی ہوئی چیز جو ہے اس کو نکال باہر پھینکے، وہ جو چیز نظر نہیں آتی نظر آنے لگے۔ لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، اس خوش کن نعرے کے ذریعے ہمارے ماں اور باپ سے کیا کہا؟ رب نہاکما ربکما الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ تمہارا رب تو تمہیں فرشتہ بننے سے روک رہا ہے، لہذا ترقی کرو، آگے بڑھو۔ دیکھو نعرہ کتنا خوش کن تھا، اس میں اس بہکاوے میں آ گئے ہمارے ماں باپ بھی۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرہ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا جب انہوں نے چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، سب سے پہلا نتیجہ اللہ کی نافرمانی اور شیطان کے ماننے کا کیا ہوا؟ حیا ختم ہوئی، یعنی حیا سے باہر آ گئے، یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی، جو وصف اور خوبی ایک عقل سلیم والے بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے تھی، قسمیں اٹھا کر فبت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، لیکن اصل میں تو دل کے اندر وہ جو شخصیات تھی حیا اندر سے تو نہیں کیا گیا تھا، اس لیے پھر جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے پتے ڈھونڈنے لگی ہماری ماں اور ہمارا باپ۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حیا کا ہونا، اس کی موجودگی یہ خیر ہے۔ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہوتا کہ حیا کا نتیجہ شر کی شکل میں نکلے، حیا خیر ہی پر منتج ہوتا ہے، خیر پیدا ہوتی ہے، حیا پیدا کر کے تو دیکھو۔ اس حیا باختری کے اندر، اس حیا کے خاتمے کے بعد اس وقت ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بتائی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ یظہر الشح والفحش، جہاں بخل عام ہو جائے گا، بندے جو ہے وہ پیسے کو گن کر رکھیں گے، ضرورت مند تک نہیں پہنچائیں گے، وہاں ساتھ ہی کیا ہوگا؟ یظہر الفتن، اور پھر فتنے ظاہر ہو کر جہاں الشح ظاہر ہو جائے گا وہاں فرمایا یظہر الفحش، بے حیائی عام ہو جائے گی، برائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جزیات کو جب ایک اصول کی روشنی کے اندر، یعنی عبادات اور عقائد اور معاملات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کو بیان کیا، 3 سے کا حکم دیا اور 3 سے منع کر دیا۔ یأمر بالعدل، عدل کرو ہر معاملے کے اندر، عدل جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، والاحسان، احسان کا راستہ اختیار کرنا ہے، وایتاء ذی القربى، قریبیوں کا خیال کرنا ہے، اور پھر جو منع کردہ چیزیں ہیں ان میں وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، حالانکہ یہ ترتیب ظاہر معلوم ہوتا ہے الٹ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ برائی سے روکتا، لیکن فرمایا ینہی عن الفحشاء، اللہ جو ہے وہ بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ یہ بے حیائی بھی ایک برائی ہے،
لیکن فرمایا جب برائی کھل کر چوراہوں پر آ جائے وہ فحشا بن جاتی ہے. الفحش والتفحش. کچھ تو بے حیائی ہے, کچھ لوگ بے حیا بننے کی کوشش کرتے ہیں زبان کے ذریعے. فحش کلامی اتنی بری چیز ہے, یعنی ہر وہ چیز جو حد سے تجاوز کر جائے وہ فحش ہوتا ہے, اس کو فحش شمار کیا گیا ہے. اور کہیں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. خواہ وہ فواحش بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا باطن, چھپ کر رہنا. آج بالکل ایسا ہی ہے. پہلے برائی جو ہے وہ چھپ کر ہوتی تھی, آج فخر کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. میں عرض کروں گا کسی وقت کہ کس طرح برائی وہ قیامت کی نشانیوں کو قریب کر رہی ہے, کس طرح حضور نے کن چیزوں سے منع کیا تھا اور آج وہ عام ہو گئی ہیں. آج کسی دور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں, اپنے اچھے گھرانوں میں دیکھیں. میری تلخ باتوں پر غصہ نہ کیا کریں, یہ حقائق ہے اور میری ذمہ داری ہے آپ تک پہنچاؤ. جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شدت ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نشتر نہ چلایا جائے, یہ سرجری نہ کی جائے تو پھر یہ قوم جو ہے یہ بیمار نہیں ہوگی, مر جائے گی یہ قوم. یہ چیزیں ضروری ہو گئی ہیں. اچھے خاندان جو بچ گئے ہیں انہی کو تمہیں مخاطب ہوں. اور خدا کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ تم تو ایماندار کہلاتے ہو, ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, اور حالت یہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی کوشش کرتی ہیں کہ اندر کسی طرح اس طرح کی زیب و زینت ضرور ہو جس سے ہمیں میری شناخت برقرار رہے. بظاہر جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے, بظاہر جو ہے وہ پردہ کیے ہوئے, لیکن دل کی خواہش نہیں جاتی دوسروں کے قریب جانے کی وجہ سے کہ یہ لوگ نہ کہیں کہ تم اتنے دور ہو اس معاشرے سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متنبع کر کے اور پھر اشارے کر کر کے بتایا تھا کہ حالات یہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأۃ اذا استعطرت, جب کوئی عورت, کوئی بچی, کوئی ماں, کوئی بہن خوشبو لگا کر مرت بالمجلس, خوشبو لگاتی ہے اور پھر مجلس سے گزر جاتی ہے, پردہ کیا ہوا ہے اس نے لیکن اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی قضا فہی قضا فہی زانیہ, وہ اس طرح کی ہے, وہ بدبخت اس طرح کی ہے, دوسروں کو دعوت دے رہی ہے کہ کوئی چیز گزری ہے. آخر کار اللہ کے رسول نے کہا وہ زانیہ اور بدکار عورت. صنفان لم ارہما من النار, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسی قسمیں ہیں, دو ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا مگر وہ ہو کر رہیں گی اور وہ دونوں جہنم میں جائیں گی. کچھ ایسے لوگ ہیں قوم لہم اسیات من الاذناب, کوڑے پکڑے ہوئے ہیں, وہ اسیات من اذناب البقر, گائے کی جس طرح دمیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کوڑے ہیں, یضربون بها الناس, لوگوں کو ماریں گے. ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کن لوگوں کا ذکر کیا, فرمایا رب قاسیات عاریات, بہت سی ایسی ہیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ ننگی ہے. ممیلات مائلات ممیلات, وہ دعوت دیتی ہیں, وہ دعوت گناہ دے رہی ہیں, ان کے لباس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی, آگے بڑھنے کی کوشش کرتی, دعوت گناہ دے رہی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, انہوں نے اپنے سر, اپنے جو بال ہیں ان کو اس طرح سجایا ہوا ہوتا ہے, اس طرح ان کی زینت جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, جس طرح یہ کوہان والے, یہ بڑی کوہانوں والے جو اونٹ ہوتے ہیں اور ان کی وہ کوہانیں ابری ہوئی ہوتی ہیں, یہ اپنے سروں کے, اپنے بالوں کے ہاتھ وہ بالکل اسی طرح بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح بنا لیں گے. کاسنمۃ البخت المائلہ. فرمایا لا يدخلن الجنہ, یہ جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحھا, یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, اگرچہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور دور سے آ رہی ہوگی, ان کو نہیں ملے گی. فرمایا یہ آئیں گی ایسی خواتین, ایسے لوگ ہوں گے. لعن اللہ المتشبہین بالرجال بالنساء من الرجال, مرد ایسے ہوں گے عورتیں بننے کی کوشش کریں گے, ایسے لباس پہنیں گے, اسی طرح عورتیں ہوں گی مرد بننے کی کوشش کریں گے. لعنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیا باختگی, یہ ظہور فحش و تفحش, وہ خواہ کلام سے ہو یا زبان سے ہو یا عمل سے ہو,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान का रास्ता है, ये बेहयाई, ये मुनकरात को खुलकर करना, ये अल्लाह से बगावत का रास्ता है, सरकशी। जब मामला हद से तजावुज कर जाए बेहयाई फैल जाती है। इस हया का खात्मा, बुराई का आम होना, और बुराई भी फहश की शक्ल के अंदर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबी थी उनकी, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन, बड़ा कंट्रोल और ज़ब्त था हुजूर को अपनी जुबान पर। इसीलिए फरमाया जिस तरह मैं हूं मेरे उसवा पर चलने वाला, लैसल मुमिनु बित्ताआनी वला बिल्लाआनी, ये तान और तशरीह करने में हर वक्त जो है वो बुरी बातें, हर वक्त दूसरों को कोसते रहना, और हालत ये हो तो कि उसको देखकर उसकी जुबान से महफूज रहने के लिए लोग जो है वो रास्ते तब्दील कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना शर्रन नासी मंजिलतन यौमल क़ियामा मन तरकहुन नास इत्तिकाअ फहशिही औ इत्तिकाअ शर्रिही। अल्लाह के नजदीक तो क़यामत के दिन सबसे बुरा मर्तबे के एतबार से वो शख्स होगा कि जिससे लोग सिर्फ इसलिए डरते फिरेंगे कि इसकी जुबान से कोई बंदा महफूज नहीं होता, डर जाता है या अल्लाह ये ना सामने है, पता नहीं क्या कह दे, भरी मजलिस में मुझे जो है वो बेइज्जत कर दे। वो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखता, और फिर कहता मैं हक कहता हूं, मैं सच सुनाता हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सच्ची जुबान वाला कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया जिसको देखकर हुजूर ने कहा बिसाखुल अशीरा, हकीकत बयान की कि ये अपने कबीले का कोई अच्छा बंदा नहीं है। लेकिन जब वो शख्स आया, उससे अच्छी तरह मिले, तबस्सुम के साथ मिले, हमारी मां आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है या रसूल अल्लाह, पहले तो आप कुछ कह रहे थे, मिलते हुए आपने अंदाज ही बदल लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो बात है, वो अपनी जगह पर बात के वो बच्चा ठीक नहीं है, मैंने एक हकीकत का इजहार कर दिया है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, ये कोई गीबत नहीं है। हकीकत हाल से लोगों को आगाह करना कि वो उसके शर से बच सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इजहार कर दिया। लेकिन साथ ही कहा कि अब मैं जब वो आया है तो उसके साथ अपनी जुबान से अपनी जुबान को बुरा क्यों करूं, और फिर मैं क्यों ऐसा बन जाऊं कि वो मुझसे भी दूर हो जाए। इसलिए फरमाया मैं उसको अपने से दूर नहीं करना चाहता। जिस तरह यहूदी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर सलामती की बजाय अस्साम कहने लगे, जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने भी फिर कहा कि ये मौत तुम पर हो, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गजब टूटे तुम पर। यह जवाब दिया जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला। यहूदियों के मुकाबले में हुजूर ने हजरत आयशा से कहा वो अल्लाह की बंदी, ये इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं सुना तुमने, मैंने भी तो उनका जवाब दे दिया था। फयुस्तजाबु लहुम ली फिय्या, फयुस्तजाबु लहुम फिय्या, मेरे बारे में उनके खिलाफ जो कुछ था वो तो अल्लाह ने कबूल कर लिया, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्या मतलब, वो मुझको लानत जो है, वो मुझको जो है वो मौत की दावत दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, अलैकुम, ये तुम पर लौट जाए, हमारे साथ जो है वो अल्लाह ने सलामती रखी हुई है, वो मिलेगी हमें, ये लानत तुम पर है। सिर्फ यही अल्फाज कह देना काफी था कि जो कुछ तुम कह रहे हो हम पर नहीं, तुम पर लौट जाए। इसलिए जुबान की हिफाजत करनी चाहिए। ये सख्त अल्फाज जो तुमने लानत और गजब के कहे, ये दुरुस्त नहीं थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकी एतबार से ऐसे उफक पर थे, ऐसी रिफत और बुलंदी पर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनकर हजूर से मुलाकात की ख्वाहिश पहले से ज्यादा बढ़ जाती थी। और मोमिन को भी इसी तरह होना चाहिए। मेरे भाइयों, फहश कलामी हो और फिर तकल्लुफ के साथ इस तरह की बात करना लोगों को हंसाने के लिए, जिससे जो है वो बेहयाई झलकती हो, वो हया का खात्मा होता हो और फिर बुराई जन्म लेती हो, इससे एहतियात करनी चाहिए, कलाम के अंदर भी और कौल के साथ साथ अमल के अंदर भी। अमल के हवाले से सिर्फ मर्दों औरतों ही की बात नहीं है, मर्दों को भी इसका ख्याल करना चाहिए। वो भी इस तरह की कोई बेहयाई वाली हरकत न करें कि जिसकी वजह से उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नम का हिस्सा बनने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि ये जो अलामात हुजूर ने बयान की थी कि ये होकर रहेगी और फिर उनका कुर्ब जो है वो पहले से ज्यादा नजर आ रहा है, बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि इन अलामात का हिस्सा बनने की बजाय इनसे महफूज रहे। इसलिए कि क़यामत और उसकी अलामत बुरे लोगों पर आती हैं, अच्छे लोगों पर नहीं आती। इसलिए अच्छाई और मोमिन और ईमान के वसफ से मालामाल लोग जो हैं उनको अपने ईमान की हिफाजत करते हुए शैतान की मुखालिफत करनी है और रहमान के साथ जो है वो शामिल होना है। अल्लाह ताला हमें हक को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।